اچھا کیسی بات ہے 20 سال کے لیکن انہیں مین آف 1000 فیسز کہا جاتا ہے. جی 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 جی. یہ مجھے نبیل بھی ایک دن کہہ رہا تھا, کہنے لگا یار میں جدوں بھی ملنا نیئر اپنا کو نواں روم دکھا دینا آن اے لائٹر نوٹ. نبیل نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور جو کیفی صاحب نے جو بات کی ہے جو اسکرین پہ بھی نظر آئی. کیا بات ہے یار نیئر بھائی, اتنی ورائٹی, ہر مرتبہ نئے روپ میں آنا, نئے گیٹ اپ کے ساتھ آنا, نئے کردار کے ساتھ آنا, نئی ٹون کے ساتھ آنا, نئی اس کی باڈی لینگویج اور نئے اس کا مینرزم اڈاپٹ کرنا, یار بہت ہی یہ کیا بات معمولی. اور اس میں ہم چونکہ اسی شعبے کے لوگ ہیں, آپ تو بہت ہی خیر سینئر ہیں, مگر ہم جو آپ کی بعد والی لوٹ جو لکھنے کے لیے آئی, اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ میں ذرا باریک بات آپ سے کروں کہ بہت زیادہ غیر معمولی نا آپ گیٹ اپس کا یا لاؤڈ مینرزم کا سہارا نہیں لیتے. ہوتا نا کہ مثال تو میں مجھے بہت وہ کر لی, فلانا کر لیا, ڈھمکانا کر لیا. لائٹ گیٹ اپ کے ساتھ ہر مرتبہ ایک نیا پن, یہ کیسے کر لیتے؟ شاہ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا اس کو میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے, اس کے لیے میں سوچتا رہتا ہوں. اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اتوار بازار بھی چلا جاتا ہوں, میں سڑک پہ بھی بالکل ایسے چلا جاتا ہوں, مجھے کوئی کمپلیکس کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ جب لوگوں کے ساتھ, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, وہاں سے آپ کو بہت سے کریکٹرز ملتے ہیں, بہت سی چیزیں ملتی ہیں, بہت سی ٹونز ملتی ہیں, آبزرویشن آتی ہے. ابھی آپ نے یہاں سیوک ڈرامے کا ایک وہ دیکھا تھا, تو اس میں میں ایک ہندو کا وہ رول کر رہا تھا. I was sure about that. یہ رہی فورنسک رپورٹ. Wait! یہ کیا بکواس کر رہا ہے? You want to sabotage the whole narrative of Indian government. تو میں نے ایسے ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک ہمارے پڑوس ملک کا ایک منسٹر جو تھا وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا, لیکن میں نے اپنی فیس کی جو مومنٹ ہے, وہ یہ آدمی ہے تو اس کی فیس کی یہ تھی, یہ اس کی آواز کے ساتھ. اب جو میں سوچ رہا ہوں تو پھر اس میں تو اب یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی تھی. کتنا فلیکسیبل ہے آپ کا فیس. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے, الگ بڑا ابھی جو آپ نے ایکسپریشنز دیے تھے, اس میں اور کتنی آپ ورائٹی دے سکتے ہیں؟ ہاں اس میں بڑی سی ورائٹی آ سکتی ہیں. جیسے میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ زمانے کی ساری فیصلوں سے اگر یہی سب کچھ ہوگا تو پھر اس کے بعد تو کچھ اور بھی ہوگا نا. زمانے کے فیصلوں میں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگا. زمانے کے فیصلوں میں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. اگر میں کہہ دوں کہ زمانے کے فیصلوں میں یہ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی کچھ تو ہوگا نا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ زمانے کے فیصلوں میں یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. اگر زمانے کے فیصلوں میں یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا نا. اور اگر بغیر ڈائیلاگس کے آپ کو بہت کچھ کہنا ہو اور بگ کلوز اپ ہو تو کیا کہیں گے؟ واہ کیا کہنا. شاہ صاحب آپ جیسا کمپیئر یہ مشکلوں میں ڈال سکتا ہے. آپ نے جو کچھ کہا ہے, مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم وہ ڈائلاگ میں لکھ نہیں سکتے. کیا ضروری ہے کہ ریڈیو کی طرح ہر بات کہی جائے کہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے, اب میں خوش ہو رہا ہوں, اب مجھے محبت ہو رہی ہے, اب مجھے نفرت ہو رہی ہے, مجھے سر اس کی وجہ یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام اس وقت بہت اچھا ہوگا جب بیہائنڈ دا کیمرہ فرنٹ آف دا کیمرہ جو بندہ ہے اس سے زیادہ ذہین اور اس سے زیادہ نالج رکھتا ہے, تو پھر تو چیزیں بہت الگ سے. جس آبزرویشن کی آپ نے بات کی وہ اس کے پاس ساری ہونی چاہیے. اس کے پاس وہ آبزرویشن ہو کہ میں جس آدمی کو لے رہا ہوں کیا وہ یہ میں اس کو اس سے ہی وہ کام لے سکوں گا. میں نے دیکھے. ہاں
تو پھر تو مزہ آئے گا. اب ہوتا یہ کہ آپ خود ہی, جیسے ابھی آپ نے وہ دیکھا ایک فلم ہے گھبرانا نہیں, اس میں ایک صاحب ہے جو اب فوت ہو گئے تھے, ان کے ساتھ جب باتیں ہو رہی تھی دبئی میں, جب میں ہم لوگ ان کا کام کرنے گئے تو میں دیکھ رہا تھا, ایک دن مجھے ایسے اچانک کیسے ہوا, میں نے کہا یار یہ کچھ کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اس کو پکڑی ہر طرح. تو میں بیٹھ کے اس کو, اب میں نے اس کو فوکس کر لیا, تو وہ ایک دم اس پہ کوئی ایک چیز آتی تھی تو وہ ایک دم یہ ہوتا تھا, ایک دم یہ ہو جاتا تھا, جسٹ ایک ہی چکر ہے بھائی. پھر اس کو زیادہ آبزرو کیا تو وہ پتہ چلا کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے, جب غصہ چلا جاتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے, تو وہ سیکنڈ میں کرتا ہے. کیسے ہو جاتا تھا؟ تو بات ہے, پہلے اس کی دانت لے, چھوڑ دیں لوگوں کو اس کا مزہ لینے دیں. یار کیا بات ہے یار, کیا آرٹسٹ ہیں آپ, واہ واہ واہ. کیا واہ واہ یار, اداکاری کیا چیز ہے. آپ دیکھیں یار کہ آرٹسٹ اپنے ایک ایکسپریشن کی تبدیلی سے پورا افسانہ جو ہے وہ بیان کر دیں. کیا بات ہے. تھینک یو سر. اس کی وجہ یہ ہے وسیع بھائی کہ آج 30 سال گزرنے کے باوجود بھی کام سے جو لگن ہے وہ اسی طرح سے, چیزیں اسی طرح سے کریٹ کر رہا ہوں. یار جیسے ابھی مولا جٹ آپ دیکھیں گے تو اس میں میں گیا تھا 3 سیکوینس کے لیے, اور بلال اشاری کا بہت شکریہ, اس نے میرا انتظار بھی کیا. میں آیا گیٹ اپ کر کے, جب میں اس کے سامنے آیا اور جب میں نے آ کے اس کے ساتھ یہی بات کی تھی, میں نے کہا یار یہ نتوں کا وہ آدمی ہے جگو جو 50 گاؤں والے اس سے ڈرتے ہیں, اور یہ ہر جگہ جاتا ہے تو خوف پھیلاتا ہے. میں نے کہا اگر میں آ کے وہ پنجابی فلموں والی لائنیں بولوں گا تو اس کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر. تو اس نے کہا یار سر یہ تو بات اچھی ہے. میں نے کہا آپ آئے اور وہ لڑکی کو دیکھ کے صرف ایک لائن بولی تھی کہ صدقے. تو اس کے بعد وہ سارا ایکسپریشن آنا اور جانا اور اس کو مولا جٹ کو دیکھنا, تو سر اس کے بعد اس نے خود بخود سارے سین بنا کے تو اس نے وہ وائنڈ اپ والا بھی مجھے دے دیا کہ نہیں سر یہ آپ ہی کریں گے, اس طرح تو ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا, یہ تو رول ہی کچھ اور. تو وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ڈیڈیکیشن قائم ہے, آپ کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, سوچ رہے ہیں اس پہ, اور آپ اس پہ سوچ رہے ہیں, پھر وہ, اور پھر آپ مدد رب کی مانگ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد تو برکتیں برکتیں ہیں. بہت اچھے. یہ آپ کو بھی جو لارڈ تھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں جیسے ہم سب کو ایک ایسا ایکٹر تھا جس کا نام دیبان برانڈو صاحب ہے, انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ جو کریکٹرائزیشن وہ کرتے تھے, جو چیزیں وہ کرتے تھے, کہاں ان کی چھوٹی سی وائس, اور شیکسپیئر کا ڈرامہ بول رہے ہیں ایک جگہ پہ, کہاں چھوٹی سی وائس میں وہ گاڈ فادر بن کے آ گئے ہیں, اور کیا چھوٹی سی وائس میں وہ کہیں شروف بنے ہوئے ہیں, کہیں کیا کیا ہوا, کہیں کیا کیا ہوا. تو ان کو دیکھ کے جو ہے نا اپنے اندر ایک چیز آئی گئی, یار واہ یہ کیا چکر ہے, ورائٹی بھی ہو سکتی, یہ ورائٹی کیسے ہے. پھر کمل حسن کو دیکھا کہ وہ کس طرح آ رہا ہے. اچھا میں ہمیشہ اس کام کو ضرور دیکھتا ہوں جس سے مجھے کچھ سیکھ ملے. میں وہ کام نہیں دیکھتا جس پہ میں کرٹیسائز کروں, وہ میں ہٹ جاتا ہوں کہ نہیں میں نہیں, آج جو بھی ڈرامہ جو بھی چل رہا ہے میں نہیں دیکھتا, اس لیے کہ میں بیٹھ کے کسی کی برائی کیوں کروں. نہ مجھے شوق ہے, برائی کرنے کا شوق نہیں ہے, صرف اپنی اصلاح کرتے رہنے کا شوق. یہ جو نئی لاٹ آئی ہے اس میں کمل حسن جیسا کون سا ایکٹر ہے پاکستان میں؟ چلو اللہ کرے آ جائیں, دعا ضرور کرنی چاہیے سر. وہاں ان میں سے آپ کو کمل حسن زیادہ پسند ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ رنبیر کپور, اس میں وہ چیز ہے جو, اور کمل حسن صاحب ذرا ابا میں, لیکن وہاں کا ایک ایکٹر اور ہے, اس کا نام ہے وکرم چیان. اچھا, چیان وکرم, ہاں جی ہاں جی, وہ آئی فلم میں تھا, وہ تو یار پورا فگر ٹرانسفارم کرتا ہے وہ بالکل, اور کریکٹر میں وہ ڈیفرنٹ آتا ہے. وہ بھی کمل حسن صاحب کے بعد اس کا بھی وہاں کے تمل سینما میں بڑا وہ ہے. اور اسی طرح ابھی میں شان صاحب کی ایک فلم ہے, اس میں ایک ڈیٹیکٹیو کا کریکٹر, شان کی ڈائریکٹر شان صاحب ہیں, لکھ بھی وہی رہے, تو اس میں ایک ڈیٹیکٹیو کا کریکٹر میں کر رہا ہوں. وہ یہ آدمی ہے کہ وہ اپنے گھر آتا ہے اور اس کی بیوی جب آتی ہے باہر سے تو وہ جب اس کے قریب بڑھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار آج تمہاری اسمیل میں, آج سے 1 مہینہ ہو گیا, تمہاری اسمیل میں ایک میل اسمیل شامل ہو گئی ہے. اور یہ جو میل اسمیل ہے یہ کیلون کلائن آبسیشن ہے, میں تو لگاتا نہیں, تمہارے پاس ہے نہیں, تو کہاں سے آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری لو اسٹوری چل رہی ہے, تو چلو آج میں تمہاری لو اسٹوری کا بھی نا وہ نکال دیتا ہوں کہ تم کدھر وہ کر رہی ہو. اور اس کے شرٹ سے ایک وائٹ بال نکالتا ہے, کہتا ہے اچھا اچھا اچھا,
یہ جس آدمی کے ساتھ تمہارا چل رہا ہے اس کے وائٹ بال ہے. پھر وہ کاغذ اٹھاتا ہے, پینسل اٹھاتا ہے اور اس کا اسکیچ بناتا ہے. کہتے ہیں واہ. یہ آدمی ہے جو اینڈ میں وہ جو مین ویلن ہے پھر اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے, یہی آدمی. تو طے یہ ہوا کہ کچھ بھی چل رہا ہو اچھے پرفیوم سے گریز کرنا چاہیے. Stay with us.